تھینک یو عمران بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا مجھے سب سے پہلے تو ایک سوال پوچھنا ہے سبھی دوستوں سے کہ آپ نے یہ شعر سن رکھا ہوگا کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے کسی اور سے محبت ہے, تو کون کون بتا سکتا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ میں ڈاکٹر فخر عباس MBBS ڈاکٹر ہے. ابھی پچھلے مشاہدے میں پتہ چلا تھا. MBBS ڈاکٹر ہیں. اوکے گاٹ اٹ. اچھا یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے. پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو لیا تو مجھے اس دن پتہ چلا جب انہوں نے غزل سنائی. میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو زبانیں فروغ پاتی ہیں, جو لہجے فروغ پاتے ہیں اور جو لوگ فروغ پاتے ہیں, وہ لوگ فروغ پاتے ہیں جو دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور جن میں اثر انداز ہونے کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی, ان میں صلاحیت نہیں ہوتی, وہ لوگ کبھی ڈومینیٹ نہیں کر پاتے, چاہے وہ سونے کے ہو جائیں. میں اس کی مثال ایک اور دیتا ہوں. آپ گاؤں دیہات کے جاگیرداروں کو دیکھیے, ان کے پاس اربوں روپوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہوتی ہیں, لیکن ان کا ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں کوئی خاص رول نہیں ہوتا. اگر وہ بہت کچھ کریں گے تو اپنے کسی بیٹے کو BA کروا کے کسی اسمبلی میں بٹھا دیں گے. یہ کر سکتے ہیں. ملک کی بیوروکریسی میں, ملٹری بیوروکریسی میں, ملک کی اکنامک پاورز میں, ملک کے اسٹیک ہولڈرز میں ان کا کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, اس کے باوجود بھی کہ ان کے پاس جاگیروں کی ایک بہت بڑی گٹھڑی ہوتی ہے. دنیا کے اندر اگر ہمیں اپنی زبان کو فروغ دینا ہے عمران بھائی, تو اس کے لیے یہ ساری جو آپشنز میرے پاس آئی ہیں, جیسے ہماری جو خواتین ایکٹیو ممبرز ہیں انہوں نے بات کی کہ اردو زبان سے محبت کا کوئی عملی نمونہ ہمیں اپنانا چاہیے, پھر ہفتہ وار لیکچرز ہونے چاہیے. دیکھیے بھائی, ہم اسلام جیسے, قرآن جیسے دنیا کے سب سے بیسٹ کریکولم کو ہفتہ وار کیا روزانہ کی بنا پہ ہم تلاوت کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے اندر عمل نہیں کرتے. اس کا کوئی وہ ہمارے اندر رسائی نہیں کر پا رہا, ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے, دائیں بائیں سے گزر رہا ہے. تو محض وہ کہتا ہے محض کس باتیں اجالوں کی, محض قصے اندھیروں کے, چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت اتنا طاقتور ہے اور اس کو صرف اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اس کے پاس طاقت کہاں پہ مرکوز ہے. طاقت آپ کی سوچ میں مرکوز ہے. آپ قلم اٹھائیں اور دنیا کا کوئی نامور کالم لکھتے ہیں, کوئی نامور شاعری لکھتے ہیں. جو ایک اور شعر میں سناتا ہوں آپ کو. ایک شعر ہے, کس نے کی جینز ممنوع پہنو اچھی لگتی ہے. آج کی بچیوں اور نوجوان بچوں کو جا کے پوچھیں, ہر کسی کی زبان پہ یہ شعر ہے. اچھا اس میں نہ تو کوئی مفاہمت ہے, نہ کوئی فلسفہ ہے, نہ کوئی دانست ہے, نہ کوئی فہم و فراست ہے, لیکن یہ شعر کیوں زبان زاد عام ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. آج کی نسل نو کا ترجمان شاعر ہے, اور ترجمان ہی اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو آج کے نوجوانوں کو کھینچتے ہیں, ان کی طرف توجہ مرکوز ہوتی ہے, ان کی مبذول کرواتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ایک امبریلا ہیلی کاپٹر ویو کے طور پہ ہمیں چیزوں کو لینا پڑے گا. مطلب ویسے تو ہم یہاں پہ, میں آج پہلی بار اس میٹنگ ایجنڈا میں ہوں, میرا بڑا کم اس کے اوپر کنٹریبیوشن ہے. میں زیادہ, پرسوں میں نے گروپ میں بھی ایک بات کی تو مجھے ایک بڑے دوست نے بڑی محقق مجھے جواب دیا. میرے اس وائس نوٹ پہ تنقید مجھے ہوئی, لیکن میں اسے دل سے قبول کیا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں اگر اردو نہیں بولوں گا, میری لینگویج کے اندر سارے الفاظ انگریزی کے ہی ہوں گے, تو پھر میں کیسے اس کا پرچار کر سکتا ہوں. تو ہاں, بڑا ایک اپریشیٹنگ تھا, میں نے اس کو تسلیم کیا آپ کی بات کو. یس میں نے خود آپ کو تھمب اپ کیا تھا. تو بات یہ ہے, یہ چیزیں ماننی چاہیے ہمیں. اچھا, ہمیں انفلوئنشل ہونا ہے, پرتاثیر ہونا ہے. اگر میری آج کی نسل نو کسی گانے کو, کسی نغمے کو, کسی ترانے کو, اگر وہ موسیقی کی رسیا ہے, تو میں کیوں اپنی آواز کو موسیقیت نہیں دیتا؟ بھائی پچھلے سال سے لے کے اس سال کا اگر آپ کے لباس کا ڈیزائن بدل سکتا ہے, اگر آپ کے لباس کی فٹنگ بدل سکتی ہے, اگر آپ کا اینک کا نمبر بدل سکتا ہے, تو آپ کو زبان کے اظہار کا طریقہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ ہم اصل میں چیزوں کو جدت نہیں دیتے عمران بھائی, جدت نہیں دیتے, جس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ جو دنیا میں انفلوئنسرز ہیں, جو اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں, وہ کلچر بناتے ہیں, وہ ثقافتوں کی بنیاد رکھتے ہیں, اور ثقافتوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہم وہ بے آب ماہی ہیں جو ہمیشہ تڑپتے رہتے ہیں. دنیا میں اس وقت 57 ممالک ہیں جن میں اسلام بطور
قومی مذہب کاؤنٹ ہوتا ہے, گنا جاتا ہے, لیکن ہر ملک کا 57 کے 57 ممالک کے اسلام کی جو پریکٹسز ہیں, جو عملی اسلام ہے, وہ دوسرے ملک سے مختلف ہے. بالکل. آپ ایگری کریں گے اس بات سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ثقافتی اطوار مختلف ہیں. تو ہمارا جو اس وقت ثقافتی سیٹ اپ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس ثقافت کو جو اثر انداز ہوتی ہیں اس کے اوپر چیزیں, ابرار الحق کا ایک گانا آپ کے 30 سال کے لیکچرشپ کے کیریئر پہ بھاری ہے, ہماری ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. صحیح کہہ رہے تو اس وجہ سے ہمیں چیزوں کو ایک نئی جدت کے ساتھ آگے لانا چاہیے, جس میں زبان کے اظہار اور زبان کی ترویج کا عنصر جو ہے یہ غالب رہے اس میں, بالکل صحیح. تاکہ ہمارا کام بھی ہو اور نسلوں کی رگوں میں جب یہ والا اس میکانزم اور اس عملی طریقہ کار کے تحت آپ ان کے نئے جذبات, اپنی خواہش, اپنی وش, اپنا خواب جب تک ان میں نہیں ڈالتے, تب تک ہم ان کارنر میٹنگ سے, محض کارنر میٹنگ سے, حالانکہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ آج کی میٹنگ میں ہم میٹنگز ہوگی تو آگے بڑھیں گے نا, لیکن محض ان سے ہم شاید وہ ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں کرنے چاہیے. سو میرا کنکلیوڈ یہ کرتا ہوں, منتج کرتا ہوں بات کو, کہ ہمیں اپنے انفلوئنسرز, اپنے اس اثر انداز ہونے والے لوگ, چاہے وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. پھر چھوٹی سی مثال, مولانا خادم حسین رضوی صاحب, چھوڑ دیں اختلافات 100 لوگوں کو ہو سکتے ہیں, لیکن اقبال کو جو انہوں نے متعارف کروایا آج کی نسل نو کو, شاید ہی پاکستان میں کوئی کروا سکا ہو. تو بات یہ ہے کہ جب زبان اس سے نکلے بات جو اثر رکھتی ہو اور جس کا معاشرے کے اندر کوئی احترام ہو, تو پھر مزہ آتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں وہ لوگ یا تو ان تک پہنچنا چاہیے یا ہمیں ویسے بن جانا چاہیے, تاکہ ہمارے لہجوں سے, ہماری گفتگو سے اور ہمارے مطلب ہر طرح کے افکار سے, اعمال سے یہ ٹپکے کہ وی آر دا پیپل, کہ جو اردو کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اردو کی نمائندگی کرنے والے.